صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف ابواب التہجد جاری ہیں۔ آج جو باب میں سے پڑھیں گے اس کا عنوان ہے من تسحر فلم ینم حتی صلی الصبح، کہ اس شخص کا حکم جو سحری کے بعد سوتا نہیں یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے تھے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آپ کو فجر کے لیے جگاتے تھے اور آپ نماز کے لیے جاتے تھے۔ یہاں دوسری بات ہو رہی ہے کہ کوئی تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد نہ سوئے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور پھر فجر بھی پڑھے۔ حدیث ہے 1083، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح حدثنا سعید عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت نے اکٹھی سحری کی۔ فلما فرغ من سحورہما، جب سحری سے فارغ ہو گئے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ فصلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ قلنا لانس، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کم کانا بین فراغہما من سحورہما و دخولہما فی الصلاۃ، کہ نماز جو سحری سے فارغ ہونے اور فجر کی نماز پڑھنے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ قال، انہوں نے فرمایا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، اتنا کہ جتنے میں ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی سحری سے فراغت اور فجر نماز کے درمیان 50 آیتیں جتنے دیر میں کوئی شخص پڑھ لیتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ تو اس میں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ سحری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آرام نہیں کیا، لیٹے نہیں بلکہ اٹھ گئے اور تھوڑا سا انتظار کیا۔ مطلب 50 آیتیں پڑھنے میں کتنا زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگتے ہوں گے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز پڑھے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سحری کے بعد انسان آرام کرے یا وہ تہجد کے بعد آرام کرے، ضرور لیٹے اور پھر اٹھ کے فجر پڑھے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور رمضان شریف میں خاص طور پہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز جو ہے وہ قدر تاریکی میں پڑھی جائے اور اول وقت میں پڑھی جائے، اس لیے کہ اگر لوگ سحری کھانے کے بعد سو جائیں گے تو ان کے لیے دوبارہ اٹھنا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا علماء نے یہ مطلب سب علماء کا متفقہ یہ رائے ہے کہ رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھی جائے۔ اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی مساجد میں فجر کی نماز سحری کے فوراً بعد اسی طرح سے 15-20 منٹ کے بعد تاریکی میں ہی فجر کی نماز پڑھا دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ آرام کرنا چاہیں اس کے بعد وہ آرام کر سکیں۔ دفاتر میں جن لوگوں نے جانا ہے، ڈیوٹیز کرنی ہے، تو دیر تک جاگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا بہت آرام کرنے کا وقت ہو۔ تو اس میں ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سحری جو ہے وہ دیر سے کرنی چاہیے، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے سحری ختم کریں، جو یعنی کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے بس اسی وقت ہی، اس سے کچھ چند منٹ پہلے جو ہے وہ سحری ختم کی جائے۔ بعض لوگ آدھی رات کو سحری کھا لیتے ہیں اور پھر سحری کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پسند فرماتے تھے کہ سحری جو ہے اس میں تاخیر کی جائے اور آخر وقت جو سحری کا ہے اس وقت تک سحری جو ہے وہ کھائی جائے۔ اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ سحر میں تاخیر اور افطار میں تاجیل کریں گے، یعنی سحری جو ہے وہ دیر سے کریں گے، دیر تک اس کو کھائیں گے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے 50 آیتیں پڑھنے کا وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا بس اتنی دیر پہلے اس کو ختم کر دیں گے اور پھر نماز فجر پڑھیں گے، اور افطاری جو ہے وہ جلدی کریں گے۔ اور افطار میں جلدی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، وقت آئے گا رمضان کی احادیث آئیں گی تو ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو الٹ کر دیا گیا کہ بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو افطار میں 10 منٹ کی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت ہو گیا لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، اب تو گھڑیاں ہیں اور بالکل ایکوریٹ ٹائم جو ہے، درست ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سحری ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ افطاری ہے۔
تو کوئی مشکل نہیں ہے. گھروں کے اندر یہ کیلنڈر ہمارے ہوں، اور اب تو موبائل کے اندر کیلنڈر آ جاتا ہے، جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ آ جاتے ہیں، سحری افطاری کے اوقات آ جاتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھا جائے اور کسی کا انتظار نہ کیا جائے، کسی مسجد کا یا سائرن کا، کیونکہ ہر مسلک والے اپنے اپنے اس کے مطابق کوئی 5 منٹ تاخیر کرتا ہے، کوئی 10 منٹ تاخیر کرتا ہے افطاری میں، اور اسی طرح سحری میں بھی 5 منٹ پہلے بند کرا دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ احتیاط ہے. الٹ کر دیا نا، یعنی سحری میں 5 منٹ کی احتیاط اور افطاری میں 5 منٹ کی احتیاط کیا ہے کہ افطاری دیر سے کی جائے. تو جب کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسواسنا سے پتہ چلتا ہے کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل کی جائے. بہرحال جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سحری کر کے یا تہجد پڑھ کے ضروری نہیں ہے کہ لیٹا جائے، آرام کیا جائے، بلکہ رمضان میں خاص طور پہ اگر اٹھ جائے گا اور فجر پڑھ لی جائے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. اگلا باب ہے طول القیام فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد میں طول قیام کا بیان. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے تھے اور پھٹ جاتے تھے. تو اسی نوعیت کی حدیث ہے 1084 ہے یہ، اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک رات صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فلم یزل قائما حتی حممت بامر سوء، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ایک برے امر کا ارادہ کیا. قلنا، ہم نے پوچھا، ابی وائل کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، وما حممت، کہ آپ کے دل میں کون سا برا خیال آیا؟ قال حممت ان اقعد وعذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، کہ آپ اکیلے ہی کھڑے رہیں، میں کھڑا نہ ہو سکوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو خود قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے اور بہت قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی تھک گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنی دیر کھڑے رہے کہ میں تھک گیا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، برے عمل کا یہ خیال پیدا ہوا اور آپ پڑھتے رہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء تک تلاوت کر جاتے تھے، اور اسی قدر پھر طویل رکوع اور اسی قدر طویل سجود اور جلسے. تو اتنی طویل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں یہ ایک قسم کی برائی تھی کہ تھک بھی گئے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور کھڑا ہونا بھی چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ بہت بری بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور وہ بیٹھ جائیں. حالانکہ وہ بیٹھ بھی جاتے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ ان کا کمال تقویٰ تھا اور کمال محبت تھی کہ معذوری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں. تو یہ طویل قیام تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ تہجد کے وقت کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی کوئی اس کا حصہ جو ہے وہ نصیب فرما دے. اگلی حدیث ہے 1085، اور یہ حدیث بھی عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشو صفاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے، یعنی مسواک کا استعمال فرماتے تھے. تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی ہم تشریح نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا کتنا اہتمام کرتے تھے اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کی تہجد اور ہماری نماز کوئی ہمیں نسبت نہیں ہے، جبکہ ہمیں نسبت کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.